السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے قرآن۔ قرآن میرے رب کا کلام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، لیکن بس ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ ہماری آسمانی کتاب ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ عام باتیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ اس میں واقعات ہیں، اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، اس میں پیغمبروں کا ذکر ہے، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، اس میں جنت جہنم یہ سب ذکر ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے یا ہم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ نازل کیوں کی گئی۔ قرآن تو اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس کو پڑھتے سمجھتے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارتے، لیکن ہمارا عمل کیا تھا؟ ہم نے قرآن کو اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ اتنا احترام اس کا کیا کہ اس کو کھول کے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی، صرف اونچی جگہ پہ رکھا۔ احترام میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ یہ بھول گئے کہ ہمیں اس کو پڑھنا تھا، اسے کھولنا تھا، اسے پڑھنا تھا، اسے سمجھنا تھا اور پھر اس پر عمل کرنا تھا۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم تو اسے رکھ کے بھول جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں اچھا اس پہ بہت ڈسٹ آ گئی ہے، اس کو اٹھایا، صاف کیا، واپس رکھ دیا۔ ہمیں اس لیے تو قرآن نہیں دیا گیا تھا، یہ عظیم کتاب اس لیے تو نہیں دی گئی تھی کہ ہم صرف تھوڑے دن بعد دیکھتے کہ ہاں جی اس پہ ڈسٹ ہے، اس کو صاف کریں اور رکھ دیں۔ ہمیں تو اس لیے دی گئی تھی نا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو زندگی آسان ہوگی نا۔ آج کل دیکھیں ہر طرف پریشانی ہے، کسی کو کچھ مشکل ہے، کسی کو کچھ مشکل ہے، کوئی اپنی بیماری سے پریشان ہے، کوئی فائنینشلی طور پہ پریشان ہے، مختلف مسائل ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک خلش ہے۔ کیوں؟ ہمارا اس طرح سے اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہے، تو خلش تو باقی رہے گی نا، کیونکہ ہم روحانی طور پہ جو ہے نا اس طرح سے لفٹ اپ نہیں ہوئے ہوتے، ہم اس طرح سے مطمئن نہیں ہوتے جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک بے چینی رہتی ہے، انسان کے پاس ہر طرح کی نعمت ہو اور وہ قرآن نہ پڑھتا ہو تو پھر بھی وہ بے چینی رہے گا، اور اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو، مشکلات بھی ساتھ ساتھ ہوں، لیکن وہ قرآن پڑھے تو وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے قرآن کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن وہ واحد ذریعہ ہے نا کہ جس کے ذریعے ہم سن سکیں ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تب ہم اللہ سے خود بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر یہ مشکل آئی ہے تو اسے کیسے فیس کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آپ کبھی نوٹ کریں جب آپ مسلسل قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا اتنا مضبوط رابطہ بن جاتا ہے کہ جب آپ کے کوئی مسائل چل رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ قرآن صرف علم ہی نہیں دیتا، صرف معلومات ہی نہیں دیتا، صرف حق و باطل ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی